بسم اللہ السلام علیکم، میں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، اتنی افسوس کی بات ہے نا، اتنا افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم نے جو ہے وہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے پاکستانیوں کو، ہمارے حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی عرب ممالک کو آخرت کی کوئی فکر ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے وہ سر جھکانے ان سے انہی قوتوں کے آگے کہ جنہوں نے پوری دنیا کا امن اور چین برباد کر کے رکھا ہوا، صرف اس ڈر سے کہ ہمارا بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ آج اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بغیرت عرب ملکوں نے تو ڈالے ہی ڈالا اس کے خلاف ووٹ، ایران کے خلاف، پاکستان نے بھی اس کے خلاف ووٹ ڈال کے ہم لوگ خود بھی بغیرت بن گئے۔ آج ڈبل اسٹینڈرڈ، قیامت والا دن دکھانا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ سکتے۔ 135 جو ہے وہ بورڈ سے 135 وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری قرارداد جو متفق کی۔ ارے بھائی کیا چل کیا رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ پاکستان نہیں رہا۔ شرم آنی چاہیے، وہ بے انتہا شرم آنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کہ یہ آپ نے کیا کیسے؟ آپ ادھر سے بالکل بھارت کو ہم گالی دے رہے ہیں، وہی تو کام آپ نے بھی کر دیا بھائی۔ عرب ممالک کی اجازت جن سے کچھ ہے ہی نہیں توقع، ان کے جو وہ ہم لوگ جا کے جھک گئے۔ اسرائیل، امریکہ، عرب ممالک کے آگے ہم جا کے جھک گئے، لیکن ایک حق پہ اکیلا کھڑا ہوا ملک اس کے حق میں صرف روس اور چین ہے جو وہاں غیر حاضر رہے۔ الٹا دیکھیں کہ جنگ بندی کی جب انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے تو یوکرین روس کے اوپر جو حملے کر رہا ہے وہاں سے نیٹو اور امریکہ بھی کر رہا ہے۔ کس قدر ان لوگوں نے روس کی وائلیشن کی لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ وہ جنگ بندی کی درخواست نامنظور ہو گئی۔ فلسطین میں بچوں کا قتل عام، معصوم بچوں کا ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کا، پیرامیڈیکل اسٹاف کا، جرنلسٹ کا، والنٹیئرز کا قتل عام ہوا۔ میزائل مارے گئے، یہاں تک کہ وہ نہ جس کی اجازت نہیں وہ میزائل مارے گئے جس سے باپ بن کے لاشیں اڑ گئی ہوا میں۔ اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا نہیں لگتا، تو لگتا ہے تو اس کی وائلیشن امریکہ اور اسرائیل کے اوپر جائز قرار۔ ڈبل اسٹینڈرڈ آف یونائٹڈ نیشنز، اٹس ناٹ یونائٹڈ نیشن، اٹ شوڈ بی یونائٹڈ ٹیررسٹ نیشنز۔ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہمارا پاکستان بھی کود پڑا کہ ہاں ایران کے جو ہے یہ حملے جو ہے وہ انٹرنیشنل رول کی وائلیشن ہے۔ وہاں سے یہ بغیرت عربیوں کے ممالک سے جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں ایران کے اوپر، امریکہ کی اور اسرائیل کی جو بیسز بنا کے دی میں، تب کوئی انٹرنیشنل رول کی وائلیشن نہیں ہوتی، وہاں سے حملے کیے جاتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔ میں دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اپنے پاکستانی کو بول رہا ہوں کہ آپ نے اتنی ہمت کیسے کی، کیوں آپ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ نہیں کہ ایران شیعہ سنی کی بات کوئی نہ کرے ورنہ بہت گندا لگاؤں گا میں، یہ بات یاد رکھوں، ٹھیک ہے؟ میں بہت جو ہے نا میرے دماغ میں نا بن ہوا ہے، یا شیعہ سنی کی بات نہیں چل رہی ہے، وہ اکیلا مسلمان ملک ہے اور سارے جو باقی نام نہاد مسلمان کے نام بنے ہوئے ممالک ہیں سب ہجڑے جو ہیں وہ تالیاں بجا کے ٹمکے مارتے ہوئے امریکہ کے اور اسرائیل کے آگے جھک گئے۔ وزیر اعظم صاحب یہاں پر بیانات دیتے ہیں، وہاں پر جا کے کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے کچھ بول رہے ہیں، وہاں پہ کچھ بول رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ ہم لوگ پھر الطاف حسین صاحب بولتے ہیں نا کہ بھائی ان کے خلاف تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن یہ لوگ واجب کر رہے ہوتے اپنے اوپر کہ وہ اس طریقے کی بات کرے، وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ ایک جرت مندانہ فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، نہیں اس کو ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پیس ایوارڈ پھر بھی ملے گا، کیسے مل جائے گا؟ بچوں کے قتل کرنے پہ، اسکول کی جو معصوم بچیاں تھیں ان کو شہید کرنے پہ، کسی ملک کے لیڈر کو کڈنیپ کر کے جو ہے وہ اس کے ملک کے اوپر قبضہ کرنے پہ نوبل پیس پرائز ملے گا؟ نوبل پیس پرائز جو ہے یہ عرب ممالک کیوں نہیں لیتے؟ یہ نوبل پیس پرائز امریکہ پاکستان کیوں نہیں لے رہے؟ ایران کو کیوں نہیں دے رہے کہ وہ امن کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کر رہا ہے؟ روس کو، چائنا کو کیوں نہیں ملتا؟ انگریز کو ہی کیوں ملے گا؟ نوبل پیس پرائز ایوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا کسی اور ملک کو، اور اس کے نامینیشن میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ کوئی اگر اپنے ڈیفینس میں کوئی بائک جنگ کر کوئی رول نہیں ہوتا۔ اگر نوبل پیس پرائز یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے تو ہیروشیما ناگاساکی پہ بھی تو حملے ہوئے تھے ایٹم بم سے، اس میں قید کریں آپ کس کو جو مر گیا اس کو؟ سب رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اس کی پابندی ہوتی ہے مسلم کنٹریز کے اوپر، امریکہ اسرائیل کے اوپر کوئی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے عرب ممالک جو ہے بجائے اس کے کہ اب بھی سدھر جائیں، ان کو پتا ہے کہ فساد کی جڑ کون ہے۔ قرآن لوگوں نے پڑھا ہوتا، عربی بولتے تو لوگ سوچتے کہ شاید قرآن کے آپ تو قرآن پڑھا نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے حالات ہیں۔ قرآن پڑھے، ترجمہ پڑھے، پتہ چلے، خیر ترجمہ کہنے کی اپنی زبان ہے، قرآن کو پڑھے سمجھ تو پتہ چلے۔ اس وقت اکیلا مسلمان ملک، اکیلا چند 4 مسلمان ممالک، ایران، یمن، لبنان، عراق، یہ 4 مسلمان ممالک لڑ رہے ہیں ابھی۔ باقی سارے جو 53 ہیں وہ جھکے ہیں کہ ان کا قبلہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور افسوس کے ساتھ پاکستان اس میں شریک۔ قیامت والے دن ان سیاستدانوں کو حساب دینا پڑے گا کہ دنیا کے آگے ایران نے کھول دی لیکن ہمارے سیاستدانوں کے آگے نہیں کھل رہی ہیں۔ آپ کو فری میں ابھی ایران نے پیٹرول بھی دی ہے، آپ کو جو مطلب وہی ریٹ پہ جو چل رہا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں امریکہ سے تیل آیا ہے، امریکہ خود جو وہاں سے لے رہا ہے، عرب سے تیل لے رہا ہے۔ ہمیں حیرت، مطلب ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی قوم کو۔ ہم لوگوں کو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ بھائی میرا تو اب دل نہیں لگ رہا ہے یہاں پر، بھائی میں ایسے میں شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا بھائی کہ میں ایسے ملک کا جو باشندہ بن گیا ہوں کہ جہاں جو ہے وہ حق اور سچ کو جو ہے وہ سر پیروں تلے رونق دیا جاتا ہے۔ پاکستان میرا فخر ہے لیکن یہاں کے حکمران میرا فخر نہیں ہے، بے غیرتی کی انتہا کر دیا جب اب کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ قیامت والے دن؟ اب فلسطین کے معاملے میں ہم خاموش رہے، ایران کے معاملے میں خاموش رہے، جب یہ اپنے اندر جنگ آ جائے گی نا تب بھی خاموش ہی رہیے گا، کچھ نہیں کیجیے گا، جا کے نوبل پیس پرائز دے دیجیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، باقی آپ کے مودی کو دیجیے گا کہ قریب میں وہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے وہ ثابت کر دیا کہ ہم رحم کے قابل نہیں۔ اللہ حسن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے اور میں بلا وجہ میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ I'm extremely sorry, اللہ حسن صاحب، سوری۔ اللہ حافظ، جی مہاجر۔